السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں محمد یوسف بنیری نمیر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی مجلس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت پر بات کریں گے۔ اللہ نے ہر انسان کے اوپر اللہ کی معرفت کو فرض کر دیا۔ جس انسان نے دنیا میں آ کر اپنے رب کو پہچانا تو وہ کامیاب رہے گا، اور جس انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا اور چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت کی کنجی جو ہے وہ اپنی پہچان میں ہے، کہ سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں۔ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ اب ہم کہیں گے کہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا یہ قبیلہ ہے، میری یہ قوم ہے، میرا یہ ملک ہے، اور ظاہر میں بدن ہے، اس میں یہ میرا سر ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں۔ باطن میں جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہوں، جب غصہ آتا ہے تو مارتا ہوں، اور جب شہوت غالب آتی ہے تو شادی اور بیاہ کی طرف چلتا ہوں۔ اگر یہ پہچان ہمیں حاصل ہے تو یہ پہچان اصلی نہیں ہے، کیونکہ اس پہچان میں جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ ہم نے اپنی حقیقت کو ڈھونڈنا ہے، اپنی اصل کو پہچاننا ہے کہ میری اصل کیا ہے۔ اور اللہ نے جو صفات انسان کے اندر رکھے ہیں یہ اس کے اپنی صفات نہیں ہیں، چار مخلوقات کی صفات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ انسان کی اپنی کوئی صفت نہیں ہوتی۔ جیسے اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ نے انسان کے اندر چار صفات رکھے ہیں۔ چرند اور درندوں کی صفات اللہ نے رکھے ہیں، جانوروں کی صفات اللہ نے رکھے ہیں انسان کے اندر، شیاطین کی صفات بھی ہیں اس میں، اور فرشتوں کی بھی صفات ہیں انسان کے اندر۔ کھانا پینا، موٹا ہونا، طاقت حاصل کرنا، یہ جانوروں کی صفات ہیں۔ کون سے جانور؟ جیسے گائے، بیل اور بھینس اور بکریاں۔ غصے میں آ کر مارنا، مار ڈالنا، گالیاں دینا، یہ درندوں کی صفات ہیں، اور یہ بھی انسان کے اندر ہیں۔ اور حیلہ کرنا، شر نکالنا، فساد کرنا، یہ شیاطین کی صفات ہیں۔ اور اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنا، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ اب ان چاروں صفاتوں میں کون سے صفات ہمارے اندر عاریت ہیں، ہم نے اس پر بات کرنی ہے، اور ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ ہر انسان نے اپنی گریبان میں دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان صفات میں کون سی صفات میرے اندر ہیں۔ اگر یہ صفت ہیں کہ بھئی بھوک لگتی ہے، کھائے پیئیں، موٹا ہونا، طاقت حاصل کرنا، تو یہ تو جانوروں کی صفات ہیں۔ اب جانوروں کی صفات کے بھی نقصانات ہیں، ہر مخلوق کی صفات میں نقصانات ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح غصے میں آ کر مارنا، مار ڈالنا، یہ درندوں کی صفات ہیں۔ کسی کے لیے شر ڈھونڈنا، یہ اور مکر کرنا، یہ شیاطین کی صفات ہیں۔ اور اس کے نقصانات ہیں، ان صفات کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ اب اللہ نے یہ چاروں صفات ہمارے اندر کیوں رکھے ہیں؟
اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا میں یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ مسافر ہے اور یہ دنیا اس کی گزرگاہ ہے، اور یہ حالت سفر میں ہے انسان۔ جب انسان کوئی بھی انسان وہ سفر کر رہا ہو تو اس کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہتھیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو صفات، جانوروں والی صفات اللہ نے انسان میں رکھے ہیں، تو یہ کس لیے رکھے ہیں؟ اس لیے رکھے ہیں کہ ہم اس کے غلام بنیں، ہم اس کی قیدی بنیں، یا ہم انہیں اپنا قیدی بنائیں اور آگے چلیں۔ اصل میں ان صفات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کے قابو میں رہیں۔ ہم نے جانوروں والی صفات، درندوں والی صفات اور شیاطین والی صفات کو، ان میں سے کچھ صفات کو اپنی سواری بنانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے کیونکہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور کچھ صفات کو ہتھیار بنانا ہے، اور ہم نے آگے جانا ہے، کیونکہ جو ہماری کامیابی ہے وہ جانوروں والی صفات میں نہیں ہے، وہ فرشتوں والی صفات میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی میں ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کس کی صفات ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، اور انسان اصل میں ہے کیا، حقیقت اس کی کیا ہے، اس پر دوسری مجلس میں بات ہوگی انشاءاللہ۔